بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی جو بمشکل 15 برس کی ہوگی ایک آدمی کی طرف دیکھ رہی تھی جو اشارے سے اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ وہ لڑکی مسلسل اس آدمی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ منظر مجھے بہت ہی عجیب لگا کیونکہ مرد حضرات اور عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ الگ تھی۔ اس محفل میں ایسا ہونا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور جوانی کی تازگی نمایاں تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ سیاہ لباس پہنے ہوئی تھی جو اسے اور بھی دلکش بنا رہا تھا۔ لیکن وہ آدمی جو اسے بلا رہا تھا بڑی عمر کا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے تھے جو شاید کسی تھکاوٹ کی علامت تھے۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ تھی جو کسی بھی طرح خوشگوار نہیں لگ رہی تھی بلکہ ایک عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ میں نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یہ سب دیکھا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میرے دل میں کئی سوالات اٹھنے لگے۔ یہ آدمی اس لڑکی کو اشارے کیوں کر رہا تھا؟ رات کا پہر تھا۔ ہم سب گھر والے شام غریبہ میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ سبھی گھر والوں نے کالے سیاہ لباس زیب تن کیے۔ میرے والد ہم سب کو جلدی چلنے کا بول رہے تھے تاکہ ہم مجلس شروع ہونے سے پہلے شام غریبہ پہنچ جائیں۔ میرے ماں باپ اور میرے 2 بڑے بھائی ہم سبھی تیار ہو کر شام غریبہ کے لیے گھر سے نکلے۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ پشاور کی گلیاں اور کوچے روشنیوں سے جگمگا رہے تھے۔ ہر گھر، ہر محلہ، ہر راستہ ایک ہی مقصد کے لیے سوگوار تھا۔ شامی غریبہ کی محفل میں سب لوگ عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے فرقے کی روایات کو نبھانے کے لیے جمع ہو رہے تھے، جن میں زیادہ تر تعداد جوان لڑکے اور لڑکیوں کی تھی۔ سبھی نے کالے لباس پہن رکھے تھے۔ لڑکوں کی چھاتیاں ماتم کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں اور ان کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ یہ وہ رات تھی جب ہر دل حسین کی یاد میں دھڑکتا تھا اور ہر آنکھ نم ہو جاتی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ محفل میں جانے کے لیے تیار ہوئی۔ محرم شروع ہوتے ہی ہمارے گھر میں ایک سوگ کا ماحول بن جاتا تھا۔ سبھی لوگ بہت عقیدت سے ان دنوں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے بڑے احترام سے مناتے تھے۔ شام کے وقت میرے والد اور بھائی قریبی بارگاہ میں جا کر ماتم کنی کرتے۔ جب واپس آتے تو ان کی کمر سے بہتا ہوا خون اور لال چھاتیاں دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگتا تھا، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں تاکہ روز محشر میں ہم امام حسین کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو سکیں کہ کس قدر ہم نے ان کے دکھ کو عقیدت سے منایا۔ میری عمر بمشکل 16-17 سال ہوگی، لیکن میرے دل میں اہل بیت کی محبت اور عقیدت کا جذبہ بچپن سے ہی پروان چڑھ رہا تھا۔ میں اسی ماحول میں پلی بڑھی تھی اور بچپن سے لے کر آج تک اپنے گھر میں یہی کچھ دیکھتی آ رہی تھی۔ محرم کے دنوں میں میری ماں نیاز بناتی اور میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اس کو محلے کے گھروں میں بانٹا کرتی۔ کربلا کے شہیدوں کا صدقہ نکال کر ہم بڑی عقیدت سے فجر سے پہلے اٹھ کر نیاز پکاتے، کبھی کھیر، کبھی میٹھی روٹی تو کبھی چاول، حلیم وغیرہ۔ ہمارا سارا بچپن یہی کچھ کرتے ہوئے گزرا تھا اور اب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ آج بھی میرے ابا شام غریبہ میں جانے کے لیے ہم سب کو بہت جلدی کر رہے تھے تاکہ ہم لیٹ نہ ہو جائیں۔ میں نے سیاہ لباس زیب تن کیا جو غم اور رضا کی علامت تھا اور چہرے پر بھی غم کے آثار نمایاں تھے۔ میرے والد جو کہ ایک مذہبی اور محب اہل بیت انسان تھے، انہوں نے ہمیشہ مجھے حق و باطل کی جنگ، کربلا کی داستان اور امام حسین کی قربانیوں کے بارے میں بتایا۔ میرے بھائی جو کہ کم سنی سے ہی اپنے والد کی طرح عقیدت میں مبتلا تھے، وہ بھی اپنے دلوں میں حسین کی محبت کو جگہ دیے ہوئے تھے۔ گھر سے نکلتے وقت میں نے اپنے والد کا ہاتھ تھام لیا۔ میری نظریں ان کے چہرے پر مرکوز تھیں جہاں عقیدت اور عزم کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے والد اور بھائیوں کی سلامت رکھے اور ان کی عقیدت کو ہمیشہ قائم رکھے۔ محفل کا منظر بے حد شاندار تھا۔ ہر طرف علم عباس لہرا رہے تھے، سبیلیں سجائی گئی تھی اور لوگ ماتم کرتے ہوئے نوحے پڑھ رہے تھے۔ ماحول میں عجیب سا سکون تھا۔ میں اپنے فرقے کی روایات، اپنے اہل بیت کی محبت اور اپنے والد کی عقیدت کے لیے فخر محسوس کر رہی تھی۔ محفل کے دوران میں نے دیکھا کہ میرے والد اور بھائی بھی ماتم میں شریک ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں اس منظر کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوئی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ ان کی عقیدت ہمیشہ قائم رہے۔
محفل میں بیٹھتے وقت ہر طرف لوگوں کی باتیں اور نوحے سنائی دے رہے تھے۔ سب نے سیاہ لباس سے تن کر رکھا تھا جو غم اور سوگ کی علامت تھا۔ مردوں نے اپنے سینوں پر ہاتھ مار کر ماتم کر رہے تھے اور خواتین نے اپنے چہروں کو دوپٹوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ہر آنکھ آج جب غم حسین میں نم تھی۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اس ہجوم میں آ کر بیٹھ تو گئی تھی، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ وہ جگہ جہاں ہر طرف غم اور اداسی کا ماحول تھا اچانک مجھے اندر سے بہت بے چین کرنے لگا۔ میں نے اپنے والد اور بھائیوں کی جانب دیکھا جو عقیدت کے ساتھ ماتم میں مشغول تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ حسین کی قربانی کو یاد کر رہے تھے۔ میں بھی کوشش کر رہی تھی کہ خود کو سکون میں محسوس کروں، لیکن دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگوں کی باتیں، ان کے نوحے اور ماتم کی آوازیں مل کر ایک عجیب سی فضا بنا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے ہر آواز میرے دل پر ایک بوجھ ڈال رہی ہو۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کی بے چینی کو دور کر دے۔ ہر طرف سے جوان لڑکوں کی اٹھتی ہوئی نظریں مجھے ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں بار بار اپنا دوپٹہ درست کرتی، مگر ان لڑکوں کی نظریں جیسے میرے وجود کو چھلنی کر رہی تھی۔ اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی جو اپنے بچے کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ اس کا معصوم سا ننھا بچہ رو رو کر نڈھال ہو گیا تھا اور پسینے سے شرابور تھا۔ وہ بالکل بے حال ہو چکا تھا۔ مجھے اس عورت پر حیرت تھی۔ اتنے چھوٹے سے بچے کو لا کر وہ بیٹھ گئی تھی اور اس کی چیخو پکار جیسے اسے محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کے بچے کے چہرے پر گر رہے تھے اور وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس محفل کی فضا میں کچھ غیر معمولی ہے، کچھ ایسا ہے جو میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہیں کے ماحول کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ میرے والد نے میری جانب دیکھا اور میری حالت کو بھانپتے ہوئے مجھے آنکھوں سے تسلی دی، لیکن اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ کچھ تو ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے، کچھ ایسا جو اس محفل کی فضا میں چھپا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید کھلی فضا میں سانس لینے سے میری گھٹن اور دل کی بے چینی کچھ حد تک کم ہو جائے گی۔ میں نے اپنے والد سے اجازت لی اور درگاہ کے احاطے کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی میں نے درگاہ کی عمارت سے باہر قدم رکھا، مجھے ایک تازہ ہوا کا جھونکا محسوس ہوا جس نے میرے دل کی بے چینی کو کچھ حد تک کم کر دیا تھا۔ احاطے میں قدم رکھتے ہی میں نے دیکھا کہ چاروں طرف درختوں کی چھاؤں تھی اور ہر طرف سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ چاندنی رات میں یہ منظر بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ میں نے احاطے کے ایک کونے میں بنے چبوترے کی طرف قدم بڑھائے۔ چبوترا سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا اور اس پر بیٹھنے کے لیے جگہ کافی تھی۔ میں چبوترے پر بیٹھ گئی اور گہری سانس لینے لگی۔ ہوا میں گلاب اور موتیا کی خوشبو ملی ہوئی تھی جو فضا کو معطر کر رہی تھی۔ دور سے مولوی صاحب کی آواز سنائی دے رہی تھی جو کربلا کے واقعات اور امام حسین کی قربانی پر روشنی ڈال رہے تھے۔ ان کی آواز میں عقیدت اور غم کی آمیزش تھی جو سننے والوں کے دلوں کو چھو رہی تھی۔ احاطے کے چاروں طرف لوگوں کی ہلچل تھی۔ کچھ لوگ درگاہ کے اندر جا رہے تھے، کچھ باہر آ رہے تھے اور کچھ لوگ مجھ جیسے سکون کے لیے احاطے میں ہی بیٹھے تھے، جن میں زیادہ تر تعداد جوان لڑکوں کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ عورت درخت کے نیچے بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے قریب ایک جوان لڑکا بھی بیٹھا تھا جو شاید اس کا پوتا تھا، اور وہ بھی خاموشی سے اپنی دادی کی تسبیح کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں عقیدت اور غم کے آثار لیے ہوئے تھا۔ احاطے کی دیواروں پر جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی تھی جہاں لوگ پانی پی رہے تھے اور دوسروں کو پیش کر رہے تھے۔ سبیلوں کے قریب کچھ بچے کھڑے تھے جو اپنے ہاتھوں میں چھوٹے علم لیے ہوئے تھے اور غم سے انہیں لہرا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے اپنے بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی جب میں بھی اس طرح غم سے علم اٹھا کر گھوما کرتی تھی۔ میں نے دوبارہ گہری سانس لی اور اپنے دل کی دھڑکن کو معمول پر لانے کی کوشش کی، لیکن جیسے جیسے مولوی صاحب کی تقریر آگے بڑھ رہی تھی میری بے چینی پھر سے بڑھنے لگی۔ میں نے اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں دور سے بیٹھ کر محفل کا سارا منظر بآسانی دیکھ رہی تھی، تبھی اچانک سے میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی جو بمشکل 15 برس کی ہوگی ایک آدمی کی طرف دیکھ رہی تھی جو اشارے سے اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ وہ لڑکی مسلسل اس آدمی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ منظر مجھے بہت عجیب لگا کیونکہ مرد حضرات اور عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ الگ تھی۔ اس محفل میں ایسا ہونا کسی بھی طرح مناسب نہ تھا۔
وہ دونوں آپس میں آنکھوں کے اشارے سے بات کر رہے تھے۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور جوانی کی تازگی نمایاں تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ سیاہ لباس پہنے ہوئے تھی جو اسے اور بھی دلکش بنا رہا تھا۔ اس کی رنگت نہایت صرف اور سفید تھی۔ اس کے گالوں کی لالی اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی، لیکن وہ آدمی جو اسے بلا رہا تھا بڑی عمر کا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے تھے جو شاید کسی تھکاوٹ کی علامت تھے۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ تھی جو کسی بھی طرح خوشگوار نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے یہ سب دیکھا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شام غریباں کے نام پر یہ سب کچھ یہاں کیا چل رہا ہے؟ میں شروع سے ہی سخت ماحول میں پڑی بھری تھی، اس لیے میرے لیے یہ بات بہت نامناسب تھی۔ میرے دل میں کئی سوالات اٹھنے لگے۔ یہ آدمی اس لڑکی کو اشارے کیوں کر رہا ہے؟ کیا وہ اسے جانتی ہے؟ کیوں وہ اس کی طرف مسکرا رہی ہے؟ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ میں نے اپنے والد اور بھائیوں کی طرف دیکھا جو عقیدت میں مگن تھے اور ان سب باتوں سے بے خبر تھے۔ میں نے دوبارہ اس آدمی کی طرف دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو میرے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ وہ بار بار اس لڑکی کو اشارے کر رہا تھا، ہر وہ لڑکی جو شاید کسی گہری سوچ میں تھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ یہ منظر میرے دل کی بے چینی کو اور بڑھا رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں نے اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھے۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے اس بارے میں کسی کو بتانا چاہیے، لیکن پھر سوچا کہ شاید یہ میری غلط فہمی ہو، لیکن دل کی بے چینی مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ میں نے اس آدمی کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں جیسے ایک غلط حرکت کی سازش چھپی تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ میری نگاہیں اس لڑکی پر جمی رہیں جو بے خبر اس آدمی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکن کو معمول پر لانے کی کوشش کی، لیکن وہ منظر میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ یہ سوچ کر کہ شاید مجھے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے، میں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ دیر کے لیے وہیں رہ کر صورتحال کا جائزہ لوں گی۔ دل میں عجیب سی بے چینی لیے میں نے دعا کی کہ سب ٹھیک ہو اور کوئی غلط بات نہ ہو۔ وہ آدمی مسلسل اس جگہ کے چکر کاٹنے لگا جہاں عورتوں کا ہجوم بیٹھا تھا۔ اس کا طرز عمل بہت عجیب اور مشکوک تھا۔ اس کی نظریں بار بار اس لڑکی پر جا ٹکیں اور پھر وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی کا شدت سے انتظار کر رہا ہو۔ اس کے گلے کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے اور بار بار وہ اپنی چھاتی کو سہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بے چینی اور اضطراب کی جھلک نمایاں تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل اور زیادہ بے چین ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے اپنے والد کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ محفل میں مشغول ہیں اور شاید اس بات کو سنجیدگی سے نہ لیں۔ وہ آدمی کبھی تیز قدموں سے چلتا، کبھی رک کر ارد گرد کا جائزہ لیتا۔ اس کی حرکات و سکنات میں ایک عجیب سی بےتابی تھی، جیسے وہ کسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی تیاری کر رہا ہو۔ مجھے اس کی یہ بے چینی اور اضطراب کسی بھی طرح نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکن کو معمول پر لانے کی کوشش کی، لیکن اس آدمی کا طرز عمل میرے دل کی بے چینی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اب بھی اس آدمی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے یہ صورتحال کسی بھی طرح معمولی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھنے لگے۔ کیا اس آدمی کے ارادے نیک نہ تھے؟ کیا وہ اس لڑکی کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا؟ میرا دل اس لڑکی کے لیے فکر مند تھا۔ میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کی ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ یہ سوچ کر کہ شاید مجھے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے، میں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ دیر کے لیے وہیں رہ کر صورتحال کا جائزہ لوں گی۔ دل میں عجیب سی بے چینی لیے میں نے دعا کی کہ سب ٹھیک ہو اور کوئی غلط بات نہ ہو۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکن کو معمول پر لانے کی کوشش کی، لیکن اس آدمی کا طرز عمل میرے ذہن میں گونج رہا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید مجھے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ میں نے مزید غور سے اس آدمی کی حرکات کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اس آدمی کے پاس دو نوجوان لڑکے آ کر کھڑے ہوئے۔ وہ ان سے بات کرنے لگا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن سکوں، لیکن مجلس کی ہلچل اور ہر طرف کی آہ و بکا میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں لڑکے نہایت سرخ سفید رنگت کے مالک تھے اور بالکل نوجوان تھے، 16 تا 17 برس کے معلوم ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ لوگ ہاتھ کے اشاروں سے بات کر رہے تھے، جیسے کوئی خفیہ پیغام دینا چاہ رہے ہوں۔
میں نے دیکھا کہ وہ آدمی بار بار اپنے ہاتھ سے کسی جگہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور پھر اس نے اس لڑکی کی طرف بھی اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل مزید خوفزدہ ہو گیا۔ کیا وہ اسے کہیں لے جانے کی بات کر رہے ہیں؟ میرے دل کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ ان کے چہرے کے تاثرات، ان کی حرکات، سب کچھ میرے دل میں شک و شبہات پیدا کر رہے تھے۔ میں نے اپنے والدین اور بھائیوں کی طرف دیکھا جو مجلس میں مشغول تھے اور ان سب باتوں سے بے خبر تھے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید مجھے ان کو اس بارے میں آگاہ کرنا چاہیے، لیکن مجلس کے شور میں ان سے بات کرنا مشکل تھا۔ اتنا زیادہ رش تھا کہ اب میں اپنے گھر والوں سے بہت دور آ کر بیٹھی تھی اور اس وقت مجھے انہیں تلاش کرنا بہت مشکل تھا۔ ان لڑکوں کی حرکات اور باتیں میرے دل میں خوف اور شک پیدا کر رہی تھی۔ وہ آدمی جو پہلے ہی مشکوک لگ رہا تھا، اب دونوں جوانوں کے ساتھ مل کر کچھ منصوبہ بنا رہا تھا۔ ان کی نظریں بار بار اس لڑکی پر جا کر ٹھہرتیں جو بے خبر ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور شاید ان کے شکنجے میں پھنسنے والی تھی۔ مجھے یہ صورتحال کسی بھی طرح معمولی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھے اور اس آدمی کے ناپاک ارادے ناکام ہو۔ دل کی بے چینی اور بڑھ گئی اور میں نے سوچا کہ شاید مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں مجلس کے اختتام تک وہیں رکوں گی اور اس آدمی کی حرکات پر نظر رکھوں گی۔ اگر کچھ غیر معمولی ہوا تو میں فوراً اپنے والد یا کسی اور بزرگ کو بتاؤں گی۔ دل میں عجیب سی بے چینی لیے میں نے دعا کی کہ سب ٹھیک ہو اور کوئی غلط بات نہ ہو۔ مجلس کے شور اور ماتم کی آوازوں کے درمیان میں نے اپنی نظریں اس آدمی اور ان دونوں لڑکوں پر جمائے رکھیں اور ان کی ہر حرکت کو بغور دیکھتی رہی۔ میرے دل میں خوف اور بے چینی کا طوفان برپا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی۔ اس آدمی نے اپنی جیب سے ایک پرچی نکالی اور اس پر کچھ لکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور بے چینی تھی۔ جب وہ لکھ چکا تو اس نے وہ پرچی ان نوجوان لڑکوں میں سے ایک کو دی اور کہا، یہ اس لڑکی تک پہنچا دو۔ لڑکی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھی تھی، اس لیے یہ کام مشکل تھا۔ وہ آدمی خود سبیل کا ڈول پھیرنے لگا اور اسی دوران لڑکی پر نظر رکھنے لگا۔ وہ لڑکی اس پرچی کو لڑکی تک پہنچانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ مجھے یہ صورتحال مزید مشکوک لگنے لگی۔ مجلس کی آہو بکا کے درمیان میں نے دیکھا کہ لڑکی بے خبری میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور وہ مکمل طور پر معصوم لگ رہی تھی۔ مجھے اس کے لیے فکر ہونے لگی۔ سبیل کے قریب اس آدمی کی موجودگی نے میرے دل میں خوف کو مزید بڑھا دیا۔ وہ بار بار اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا اور اپنی نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ اس کی نظریں، اس کی حرکات، سب کچھ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر رہے تھے۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی اور سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر میں کسی کو بتاتی تو شاید وہ میری بات پر یقین نہیں کرتے یا اسے معمولی سمجھتے، لیکن دل کی بے چینی اور خوف میرے دل و دماغ پر حاوی ہو رہے تھے۔ میرے پاس اس وقت کوئی بھی ثبوت نہیں تھا اور میں اس بات سے بھی انجان تھی کہ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ نہ میں اس لڑکی کو جانتی تھی اور نہ ہی اس آدمی کو، اس لیے میرا ان کے بارے میں کسی کو بھی بتانا بہت بے معنی تھا۔ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھے اور اس آدمی کے ناپاک ارادے ناکام ہو۔ مجلس کے شور اور ماتم کی آوازوں کے درمیان میں نے اپنی نظریں اس آدمی اور ان لڑکوں پر جمائے رکھیں اور ان کی ہر حرکت کو بغور دیکھتی رہی تاکہ اگر وہ کوئی بھی غلط قدم اٹھائیں تو میں فوراً انہیں روک کر پکڑ لوں۔ مجھے ایسے لگا جیسے وقت رک گیا ہو اور میں ایک خوفناک خواب میں ہوں۔ میری نظریں اس پر جمی رہیں جو شاید کسی برے ارادے کی علامت تھی۔ میں نے دوبارہ اپنے دل کی دھڑکن کو معمول پر لانے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی۔ میرا تعلق ایک شیعہ گھرانے سے ہے اور میرے والد بہت سخت مزاج طبیعت کے مالک ہیں۔ بچپن سے ہی انہوں نے مجھ پر کافی روک ٹوک رکھی تھی۔ مجھے آزادی سے کہیں آنے جانے کی اجازت نہ تھی۔ ہمارے گھر خاندان کا کوئی بھی لڑکا بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا تھا۔ اگر کبھی کوئی ملنے آتا تو میرے والد مجھے ایک کمرے میں قید کر کے رکھ دیتے اور کہتے کہ جب تک مہمان نہیں چلے جاتے تم کمرے سے باہر نہیں آؤ گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی ساری عمر قید میں ہی گزاری تھی۔ بچپن سے ہی ہمارے گھر میں دینی روایات اور اصولوں کی پابندی کی جاتی تھی۔ 10 محرم کو شام غریباں کی محفل میں جانا ہمارے گھر کی روایت تھی۔ میرے والد ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر جاتے اور ہمیں امام حسین کی قربانی اور کربلا کے واقعات سے آگاہ کرتے تھے۔ بچپن میں جب میں پہلی بار شام غریبہ میں محفل میں گئی تو مجھے وہاں کا ماحول بہت متاثر کن لگا۔ ہر طرف لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اہل بیت کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔
میرے والد نے ہمیشہ ہمیں بتایا کہ شام غریباں کا مقصد امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو یاد کرنا اور ان کی تعلیمات کو اپنانا ہے۔ ہمیں ہر محرم کو ان کی یاد کے ساتھ بہت عقیدت سے منانا چاہیے، ان کے نام پر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے اور سبیلیں بانٹنی چاہیے تاکہ ان کی روح کو ثواب پہنچ سکے۔ محفل میں جا کر ہمیں ایک خاص روحانی سکون ملتا تھا۔ ماتم اور نوحے سن کر دل میں عجیب سا سکون اور غم کی آمیزش ہوتی تھی۔ میرے والد ہمیں ہمیشہ یہ سکھاتے کہ امام حسین کی قربانی ہمیں حق و باطل کی پہچان سکھاتی ہے اور ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ شام غریباں کی محفل میں جانا میری زندگی کا حصہ بن گیا اور ہر سال میں اس محفل میں شریک ہو کر اہل بیت کی محبت اور عقیدت کو مزید بڑھاتی تھی۔ میرے والد کی سخت مزاجی کے باوجود ان کی تعلیمات اور عقیدت نے مجھے اہل بیت کی محبت میں مزید مستحکم کیا تھا۔ اسکول اور باہر کی زندگی میں اہل تشیع کو اکثر حقیر نظروں سے دیکھنے کا رجحان پایا جاتا تھا، جو میرے لیے گہری مشکلات کا باعث بنتا۔ میں نے بچپن سے اپنے والدین کی تربیت اور عقائد کے ساتھ پرورش پائی تھی، جہاں مذہبی روایات کو پورے جذبے کے ساتھ نبھایا جاتا تھا، لیکن جب میں اسکول میں قدم رکھتی تو وہاں کے ماحول میں ایک عجیب سی سرد مہری اور تعصب محسوس کرتی۔ ہمہ وقت دوستوں اور ہم جماعتوں کی جانب سے ناپسندیدہ جملے سننا، ان کی جانب سے حقارت بھری نظروں کا سامنا کرنا اور بعض اوقات اساتذہ کی طرف سے بھی غیر منصفانہ رویہ برداشت کرنا میرے لیے نہایت کربناک تجربہ تھا۔ یہ تعصبات میرے دل میں کئی سوالات اور جذباتی پیچیدگیوں کو جنم دیتے، جنہیں سمجھنا اور ان کا سامنا کرنا میرے لیے آسان نہ تھا۔ ہر روز ایک نئی جنگ کی ماند ہوتا، جہاں مجھے اپنے عقائد کی بنیاد پر تنقید اور نفرت کا سامنا کرنا پڑتا، اور یہ سب میرے ذہنی سکون اور خود اعتمادی کو شدید متاثر کرتا۔ ایک دن اسکول میں ایک لڑکی نے شام غریباں کے حوالے سے ایک انتہائی ناپسندیدہ بات کہی۔ اس نے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شام غریباں میں تم لوگ بس ماتم اور رونے دھونے کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ یہ سب تو محض ڈرامہ ہے، دکھاوے کے سوا کچھ نہیں۔ اصل غم تو انسان کے دل میں چھپا ہوتا ہے، اسے لوگوں کے سامنے عیاں کر کے تم لوگ صرف ہمدردیاں بٹورنے کی کوشش کرتے ہو اور کچھ بھی نہیں۔ اس کی باتوں میں تحقیر اور تضحیک نمایاں تھی، جو سن کر میرے دل میں غم اور غصے کا طوفان امڈ آیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، وہاں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کی کھلی چھاتیاں دیکھتے ہیں اور ان پر بری نظریں ڈالتے ہیں، جو بہت غلط ہے۔ اس کی باتوں نے نہ صرف ہماری مذہبی روایات کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کی، بلکہ ہمارے مذہبی اجتماع کے تقدس کو بھی پامال کیا۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے شدید دکھ پہنچا، کیونکہ وہ نہ صرف ہمارے قائد کا مذاق اڑا رہی تھی، بلکہ ہماری عبادات کی پاکیزگی اور سنجیدگی کو بھی مشکوک بنا رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر کب تک ہمیں اپنے عقائد کی بنا پر ایسی تنقید اور حقارت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی۔ کیا لوگوں کی باتیں کہیں سچ تو نہیں؟ اس آدمی کی مشکوک حرکتیں دیکھ کر مجھے اپنے اسکول کے وہ دن یاد آ گئے جب لوگ ہمارے فرقے کے بارے میں طرح طرح کی غلط بیانی کرتے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کہیں میں کسی غلط راہ پر تو نہیں چل رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس لڑکے نے کسی بچے کے ہاتھ اس لڑکی کو وہ پرچی بھجوائی تھی، جسے کھول کر اس نے پڑھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ کوئی بہانہ بنا کر اپنے گھر والوں سے چھپ کر وہاں سے اٹھ گئی اور سیدھا اس دن 40-45 برس کے آدمی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، جس نے ڈول بھر کر ایک گلاس میں ڈالا اور اس کے سامنے مسکراہٹ کے ساتھ پیش کیا۔ اس نے فوراً ہی اسے پی لیا۔ ابھی ان دونوں کے بیچ کوئی گفتگو ہوتی، میں بھی فوراً وہاں پہنچ گئی اور اسے سبیل دینے کا کہا۔ اس آدمی نے بہت ہی خراب رویے کے ساتھ میرے سامنے سبیل پیش کی، جیسے اسے میرا یہاں آنا بالکل ناگوار گزرا ہو اور وہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی اہم بات کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ دونوں نوجوان لڑکے بھی اس لڑکی کے ارد گرد منڈلاتے تھے۔ مجھے وہاں دیکھ کر لڑکی تھوڑی خوفزدہ ہوئی، جیسے اس سے بھی میرا یہاں آنا ناگوار گزرا۔ پھر وہ وہیں پر بیٹھ کر میرے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی میں اس سے بات کرنے لگی کہ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام اقصیٰ ہے۔ آپ کون؟ اس نے فوراً مجھ سے سوال کیا تو میں نے اسے کہا کہ میرا نام ہنا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے گھر والے کہاں ہیں اور تم ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو؟ وہ کہنے لگی کہ آپ بھی تو اکیلی یہاں کھڑی ہیں، کیا میں نے آپ سے کوئی سوال کیا؟ اس کی بے رخی نے یہ بات صاف ظاہر کر دی تھی کہ اسے میرا یہاں آنا ناگوار گزرا ہے۔ پھر میں نے بغیر وقت ضائع کیے اسے سوال کیا، اس آدمی کے ساتھ کیا تمہارا کوئی رشتہ ہے؟ اس نے بہت غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ تم میری پرسنل زندگی میں دخل اندازی مت کرو اور چلی جاؤ یہاں سے۔ میں پریشان ہو گئی
کیونکہ اس کے اس رویے نے مجھے اس کی مدد کرنے سے روک لیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں وہاں سے چلی گئی اور ان پر نظریں رکھنے لگی۔ اب ان دونوں لڑکوں نے بھی میری طرف بری نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا، جیسے انہیں بہت غصہ آ رہا ہو۔ میں ماحول کو خراب نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ آدمی نیچے اترا اور اس لڑکی کو وہاں سے لے کر امام بارگاہ سے باہر نکل گیا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں بغیر بتائے یہاں سے کیسے جاؤں؟ میں نے دل ہی دل میں سوال کیا۔ اگر میرے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چل گیا کہ میں یہاں سے باہر چلی گئی ہوں تو بہت برا ہوگا۔ کچھ غلط ہونے سے بچانے کے لیے میں فوراً ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی، بغیر کچھ سوچے سمجھے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تھوڑا آگے جا کر وہ آدمی اس لڑکی سمیت ایک گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک پرانا سا گھر تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہ اب میں اندر کا منظر کیسے معلوم کروں۔ اس دروازے پر کان لگا کر مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر مزید میں وہاں رک گئی اور سوچنے لگی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اندر سے مجھے اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ آدمی سے کہہ رہی تھی کہ دور ہٹو مجھ سے، مجھے چھوڑ دو، مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے۔ یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا تو وہ آدمی باہر آیا۔ پیچھے سے روتی ہوئی لڑکی بھی باہر نکلی۔ اتنے میں وہ دونوں نوجوان بھی آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس لڑکی نے ایک زوردار تماچا ان میں سے ایک نوجوان کے چہرے پر مارا اور اسے کہا کہ میں نہیں جانتی تھی کہ تم میری محبت کا صلہ اس طرح سے دو گے۔ تم نے اس غلیظ آدمی کے سامنے مجھے پیش کر دیا۔ مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہ تھی۔ اس سے نوجوان لڑکے نے محبت کے نام پر اس لڑکی کو بہت بڑا دھوکہ دیا، اور ہم جیسی گھروں میں قید لڑکیاں جو اس مقدس امام بارگاہ میں لائی جاتی تھی، ان کو بہلا پھسلا کر یہاں سے چپکے سے لے جانا ان لڑکوں کا شیوا تھا، جو ابھی ان دنیا والوں کی مکاریوں سے بالکل ناواقف ہوتی ہیں اور ایک دلدل میں دھس جاتی ہیں۔ اس لڑکی نے مجھے گلے لگایا اور روتے ہوئے کہا کہ میں اس لڑکے جس کا نام شیراز ہے اس سے محبت کرتی تھی۔ یہ ہمارا ہمسایہ تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں امام بارگاہ سے تمہیں بازار لے جاؤں گا اور تمہیں بہت ساری چیزیں دلاؤں گا۔ وہ مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے محبت کے نام پر اتنا بڑا چھانسا دے رہا ہے اور مجھے اس غلیظ آدمی کے سامنے پیش کر دیا۔ میں تو گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھتی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اس امام بارگاہ آئی تھی۔ تم نے مجھے بچا لیا، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے اور کہا کہ آئندہ کبھی بھی کسی ایرے غیرے پر اس طرح یقین نہ کرنا اور کبھی بھی اپنے گھر والوں کی اجازت کے بغیر کسی کے ساتھ مت جانا۔ ہمارے گھر والے کبھی بھی ہمارا برا نہیں چاہتے۔ ہمارے والدین جو ہم پر سختی کرتے ہیں وہ ہماری ہی بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔